السلام علیکم، میرا نام ماجد حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ناولز بائی ماجد۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے اتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور آپ کو آگے تمام قسطیں اسی چینل پر ملیں گی، تو اس لیے سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی تمام قسطیں آسانی سے مل جائیں۔ حیدر خان سفید شلوار قمیض پر سیاہ مردانہ شال اوڑھے اپنی حویلی میں داخل ہوا تھا۔ اس وقت رات گہری ہو چکی تھی۔ باہر سردی کی شدت بھی کافی شدید تھی۔ آج اس کے ہوٹل میں کام زیادہ تھا، اسے کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ اپنے بھاری قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، کمرہ اس وقت خالی تھا۔ فرشتے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ بیڈ شیٹ سلوٹوں سے پاک تھی، جس پر کمبل بھی سلیقے سے تہہ کیا ہوا تھا۔ حیدر خان حیران ہوتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ وہ وہاں بھی نہیں تھی، نہ وہ واش روم میں تھی۔ حیدر خان نے اضطرابی انداز میں اپنی ترشیدہ گھنی مونچھوں پر انگلیاں پھیرتے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کمرے میں موجود نہ ہو، وہ بھی رات کے اس پہر۔ حیدر خان مضطرب نگاہوں سے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ فرشتے ناراض بھی ہو اس طرح نہیں کرتی تھی کہ کمرہ چھوڑ کر چلی جائے۔ حیدر خان اپنی گھنی ترشیدہ مونچھوں پر انگلیاں پھیرتے پریشانی سے کاٹدار نگاہوں سے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے بیڈ سائڈ ٹیبل پر واز کے نیچے ایک پیپر دکھائی دیا۔ حیدر خان نے جلدی سے بیڈ سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھتے واز کے نیچے سے پیپر نکالا۔ اسے دیکھتے حیدر خان کو کمرے کی در و دیوار دھڑ دھڑ خود پر گرتی محسوس ہوئی۔ خان، میں آپ کی حویلی، آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ ہماری زندگی کا ہر فیصلہ آپ نے مجھ پر چھوڑ دیا ہے۔ میرا فیصلہ ہے آپ کو کبھی معاف نہ کرنے کا۔ آپ کو اپنے بیٹوں سے غرض تھی۔ آپ کی غیرت کو یہ گوارا نہ تھا کہ آپ کے بیٹے آپ کی حویلی کو چھوڑ کر کسی اور کی حویلی میں پلے بڑھے۔ میں آپ کے بیٹوں کو آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ ان کے دودھ کی فکر مت کیجیے گا۔ میں 2 ہفتے پہلے ہی ان کی فیڈنگ چھڑوا چکی ہوں۔ وہ ڈبے کا دودھ آج کل پی رہے تھے۔ میرا اب ان سے اور آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ کاغذ پر لکھی تحریر پڑھتے حیدر خان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ بے یقینی سے بار بار یہ تحریر پڑھ رہا تھا۔ غیظ و اشتعال سے اس کی پوری وجود کی رگیں ظاہر ہو رہی تھی۔ تم ایسا نہیں کر سکتی خانم۔ وہ کاغذ کو مٹھی میں دبوچے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ حیدر خان نے ڈریسنگ روم کی الماری کھولی۔ پورا کبرڈ خالی تھا۔ وہاں فرشتے کا ایک لباس، ایک ضرورت کی چیز نہیں تھی۔ حیدر خان کی سرخ آنکھیں بے یقین تھی۔ فرشتے اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اس کی حویلی سے اس وقت باہر قدم نہیں رکھ سکتی تھی۔ شام تک تو وہ حویلی میں موجود تھی۔ اس نے شام میں فرشتے کے موبائل پر ویڈیو کال کرتے دراب زراب سے کافی دیر تک باتیں کرتا رہا تھا۔ حیدر خان اپنے بلدار پیشانی کو انگلیوں سے مسلتے اپنے اندر اٹھتے طیش و علم پر بمشکل قابو پاتے کمرے سے نکلتے حویلی کے کمروں کی طرف بڑھا۔ حویلی کا ایک ایک کمرہ اس نے چھان مارا تھا۔ وہ کہیں نہیں تھی، پوری حویلی میں کہیں نہیں تھی۔ حیدر خان نے اپنی قمیض کی پاکٹ سے موبائل نکالتے فرشتے کا نمبر ڈائل کیا، جو آف آ رہا تھا۔ حیدر خان کے مضبوط ہاتھ کی مٹھیاں اب بھیجتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے بھاری قدموں سے اوزلا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ اتنے غصے اور اشتعال میں تھا کہ وہ اس کا کمرہ بنا نوک کیے ہی اندر داخل ہو گیا تھا۔ اوزلا بیڈ پر بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ دراب زراب اس کے پاس بیڈ پر سو رہے تھے۔ فرشتے کہاں ہیں؟ حیدر خان سوئے دراب زراب کی سرخ آنکھوں سے دیکھتے اپنی مٹھیاں بھیجتے ہوئے تھا۔ اب تو کوئی شک نہیں رہا تھا کہ وہ حویلی چھوڑ کر جا چکی تھی۔ فرشتے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ حویلی چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اوزلا کی بھیگی آواز پر حیدر خان کے سینے میں دھواں سا دہکا تھا۔ کب نکلی وہ میری حویلی سے؟ کون لینے آیا تھا اسے؟ وہ ارحام خانزادہ لینے آیا تھا اسے۔ حیدر خان نے جبڑے پیچھے سرد لہجے میں غراتے ہوئے استفسار کیا۔ اس کی کن پٹی کی نیلی رگیں بھی ظاہر ہو رہی تھی۔ فرشتے کو کوئی لینے نہیں آیا تھا، وہ تو اکیلا اپنا سوٹ کیس اٹھائے چادر اوڑھتا یہاں سے چلا گیا۔ وہ کہہ رہا تھا وہ اپنا لالا اپنی حویلی کبھی نہیں جائے گا۔ وہ تم سے اتنا نفرت کرتا ہے تم اسے ڈھونڈ نہ لے کہیں، اس لیے وہ تم سے چھپ کر ہمیشہ رہے گا۔ اوزلا کی ہچکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ کس وقت نکلی وہ میری حویلی سے؟ حیدر خان پیچی ہوئی مٹھیوں کو خون آشام درندوں کی مانند گرایا۔ 1 گھنٹہ پہلے۔ اوزلا کی بات پر وہ تیزی سے کمرے سے نکلتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے سے اپنی پسٹل اٹھائے وہ تیز تیز قدموں سے حویلی سے نکل آیا۔ اب اس کے بھاری قدموں کا رخ کار پورچ کی طرف تھا۔ دل نواز خان۔ وہ حلق کے بل پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ اس کا گارڈ دل نواز حیدر خان کی دھاڑ پر بھاگتے ہوئے آیا۔ گاڑیاں نکالو، چپا چپا چھان مارو، کوئی بھی عورت اس وقت اکیلی سڑک پر نظر آئے مجھے انفارم کرو۔ خبردار، کوئی بھی اس عورت کے قریب نہیں جائے گا، حیدر خان حکمیہ لہجے میں کہتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔
चौकीदार के गेट खोलने पर हैदर खान और इसके गार्ड गाड़ियां आगे पीछे गेट से बाहर निकालते जन से आगे बढ़े थे। हैदर खान तैश व लम से अपनी गाड़ी सवात की सड़कों पर दौड़ाए हुए था। इसके पीछे इसके गार्ड्स की 2 गाड़ियां भी थीं। रात गहरी और स्याह थी। सड़क पर कोई ज़ीरो तो दूर की बात, इस वक्त कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। कहर बरसाती सर्दी में शदीद धुंध फैली हुई थी। हैदर खान अपनी कनपटी को मसलते तेज़ व तुंद अंदाज में ड्राइविंग कर रहा था। इसका सुर्ख व सफ़ेद चेहरा इस वक्त दहकते तंदूर के मानंद सुर्ख हो रहा था। स्टीयरिंग पर जमे मजबूती से हाथ की नीली मोटी रगें जाहिर हो रही थी। फरिश्ते इस वक्त इसकी हवेली से निकली थी। इतनी रात को इसकी बीवी, इसकी इज्जत, इसकी खानम अकेली सड़कों पर थी। वो दिन के वक्त भी इसकी हवेली से निकलती, वो इतना ही ग़ज़ो ग़ज़ब का शिकार होता। वो रात के अंधेरों में इसकी हवेली छोड़ आई थी। हैदर खान के अंदर गुस्से के उबाल उठ रहे थे। इसका खून लावे की तरह उबल रहा था। सज़ा दे रही हो मुझे खानम, मुझे माफ़ नहीं कर सकती थी तुम? अब मैं तुम्हें सज़ा दूंगा तुम्हारी इस हरकत की। अब मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। वो स्टीयरिंग पर मुक्का मारते हुए कुर्राया था। तुमने मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है खानम। वो दूर दूर तक सड़कों पर फैली धुंध को देखते हुए धाड़ा था। तुमने अच्छा नहीं किया खानम। हैदर खान ने जबड़े भींचे अपने मोबाइल से फरिश्ते का नंबर डायल किया, जो अभी भी ऑफ आ रहा था। हैदर खान ने जबड़े भींचते हुए मोबाइल डैशिंग बोर्ड पर पटक दिया था। वो इसकी इजाज़त के बगैर इसके बेटों का फीड भी छुड़वा चुकी थी। हैदर खान की सांसें तेज़ हो रही थी। कैसे कर सकती हो तुम खानम, कैसे कर सकती हो? हैदर खान ने जबड़े भींचे अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। इसके गार्ड गाड़ियों से जगह जगह उतरते इर्द गिर्द की तलाशियां ले रहे थे। ये देखते हैदर खान की आंखों में लहू उतरा था। इसकी खानम इस तरह इसकी इज्जत, इसकी गैरत को ललकारेगी, वो ये सोच भी नहीं सकता था। इस तरह रात के अंधेरे में इसकी हवेली से निकल आएगी। ये कैसी सज़ा दी इसने इसे? हैदर खान के गले की रगें बुरी तरह फूल रही थी। खानम, तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। बात मेरी गैरत पर आ जाए तो मैं कुछ भी नहीं देखता। तुमने मेरी इज्जत के साथ खेला है। अब हैदर खान तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा, मगर तुम्हें छोड़ेगा भी नहीं। ना तुम्हें अपनी हवेली से बाहर कदम रखने देगा। अब एक छत के नीचे हम अजनबियों की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे, मगर इससे पहले तुम्हारा हर तुम्हारा हर हाल बुरा कर दूंगा मैं। मेरी हवेली से निकली वो इस वक्त, यूँ रात के अंधेरे में। हैदर खान ने गीज़ो गज़ब से गरजते अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। वो पागलों की तरह इसे हर जगह तलाश कर रहा था। पिछले 1.5 घंटे से वो सवात की सड़कों पर था। वो कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। इसका फ़ोन भी मुसलसल ऑफ आ रहा था। हैदर खान ने अपने फ़ोन से अरहम खानज़ादा का नंबर मिलाया। बेल जा रही थी, मगर दूसरी तरफ से फ़ोन उठाया नहीं गया था। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। हैदर खान ने अपनी कमीज़ के अगले 2 बटन खोलते चीखते हुए मोबाइल डैशबोर्ड पर मारा था। अरहम खानज़ादा इसका फ़ोन उठा भी लेता तो वो क्या कहता, फरिश्ते हवेली छोड़कर चली गई है, वो इसके पास तो नहीं आई। वो किस मुंह से ये सब पूछता? इसकी बीवी, इसकी औरत रात के इस पहर तन तनहा इसकी हवेली छोड़ आई। ये आखिर कैसे मुमकिन था? वो कैसे इसे सब के सामने बेइज्जत कर सकती थी? वो इसे इसके लाला के घर जाने की इजाज़त दे चुका था। वो जितने दिन मर्जी रह लेती, चाहे इससे नाराज़गी में ही अपने लाला के घर रह लेती। वो इसे वक्त तक देने को तैयार था। अपनी हर गलती, हर गुनाह का मदावा करने को तैयार था। पिछले 1.5 माह से वो एक कमरे में होते हुए भी इसके करीब नहीं गया था। यही वो चाहती थी, वो सब कर रहा था। फिर ये ज़िल्लत, ये सज़ा क्यों दी खानम? आखिर क्यों? रात के इस पहर अपने गार्ड्स के साथ सड़कों पर अपनी औरत को तलाश करना इसके लिए ज़िल्लत के सिवा कुछ नहीं था। हैदर खान के खून में गर्म उबाल उठ रहे थे। इसकी स्याह आंखों में इस वक्त खून की लाली गहरी होती जा रही थी। एक्सीलरेटर पर इसके पाँव का दबाव बढ़ता जा रहा था। फ़ोन रिंगिंग पर हैदर खान ने जल्दी से फ़ोन उठाते कान से लगाया। बोलो दिलनवाज, वो फूलती रगों के साथ बोला था। साहिब, एक औरत की सड़क पर लाश मिली है। कोई गाड़ी इसे कुचल कर चली गई है। आपने कहा था कोई इसके करीब ना जाए, तो हम में से कोई नहीं गया। दिलनवाज की बात पर हैदर खान की सांसें थमी थीं। वो इसी लम्हे जैसे पसीने में नहलाया था। मम मैं आ रहा हूँ। ज़िंदगी में पहली बार इसकी ज़बान लड़खड़ाई थी। हैदर खान ने फ़ोन बंद करते अपनी पेशानी से पसीने के कतरे साफ करते एक्सेलरेटर पर पाँव का दबाव बढ़ाया था, मगर इसका मजबूत पाँव भी बुरी तरह कपकपा रहा था। स्टीयरिंग पर इसके हाथ कपकपा उठे थे। हैदर खान की गाड़ी दिलनवाज की गाड़ी के पास आकर जन से रुकी थी। दिलनवाज और इसके गार्ड्स इधर ही खड़े थे। हैदर खान गहरी सांस लेता गाड़ी से उतरा। सड़क के बीचों बीच कोई औरत स्याह चादर में लिपटी पड़ी थी। हैदर खान का दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ा था।
اس کے قدم من من بھر ہو رہے تھے۔ وہ سڑک پر سیاہ چادر میں لپٹی پڑی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کی عزت گہری رات میں یوں اسے سڑک پر ملے گی۔ حیدر خان کے مضبوط قدم بری طرح لڑکھڑا رہے تھے۔ لمحوں کا فاصلہ صدیوں کے برابر ہوا تھا۔ وہ نم سرخ آنکھیں اس سیاہ چادر میں لپٹے نازک وجود پر گاڑے خود کو گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ آج اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ وہ اسے ایسی سزا دے چکی تھی کہ اس کی روح اس کے جسم میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ دور ہو جاؤ، خبردار کسی کی نظر بھی اس عورت پر پڑی۔ وہ اپنے گارڈز کو دیکھتے حلق کے بل دھاڑا تھا۔ حیدر خان کے گارڈز اسی لمحے اپنا رخ پلٹ گئے تھے۔ اس کی خانم پردہ کیا کرتی تھی۔ وہ اس کے مردہ وجود پر کسی کی نگاہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ حیدر خان نے کپکپاتے ہاتھوں سے اس عورت پر پڑی چادر کھسکائی۔ وہ یکدم پیچھے کو ہوتے لڑکھڑایا تھا۔ حیدر خان اب گہرے سانس بھرتے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے آسمان کی طرف دیکھتے چیخ پڑا تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے چیخ رہا تھا۔ اگر وہ نہ چیختا تو اس کا دم گھٹ جاتا، جسم میں سانسیں ختم ہو جاتی، اس کی دھڑکنیں تھم جاتی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے آسمان کی طرف دیکھتے چیخ رہا تھا۔ اس کی خانم اس کے لیے کیا تھی، یہ اسے آج پتہ چلا تھا۔ اس کی خانم نہیں تو حیدر خان نہیں تھا۔ اس کی دلسوز چیخیں پہاڑوں سے ٹکرا رہی تھی۔ جس حیدر خان نے ماں سے محبت عبادت کی طرح کی ہو، وہ حیدر خان اپنی خانم سے عشق نہ کرے، یہ کیسے ناممکن تھا؟ اس کی خانم اس کا عشق تھی، اس کی روح تھی۔ وہ رو رہا تھا، زاروں کے تار رو رہا تھا۔ وہ اونچا لمبا پرکشش عالی شان مرد سوات کی سڑکوں پر بیٹھا ایک عورت کے لیے رو رہا تھا۔ وہ زاروں کے تار رو رہا تھا۔ حیدر خان کے گارڈز اس کے گرد مخالف سمت میں چہرہ کیے کھڑے تھے، اپنے مالک کی چیخیں سنتے۔ انہوں نے بھی رخ نہیں پلٹا تھا۔ سڑک پر پڑی عورت حیدر خان کے لیے کیا تھی، وہ سمجھ گئے تھے۔ حیدر خان جیسا مرد اگر سڑک پر گھٹنوں کے بل بیٹھا یوں دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، اس کا صاف مطلب تھا یہ عورت حیدر خان کی روح میں رہتی تھی۔ حیدر خان نے زمین سے اٹھتے اپنی برستی آنکھیں بازوؤں سے رگڑی۔ وہ اپنا نم چہرہ ہاتھوں سے رگڑتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ گارڈز اسے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ اس عورت کی لاش کو احترام سے مردہ خانے بھجوا دو۔ اس کے لواحقین کی تلاش کرو۔ اگر اس عورت کے لواحقین نہیں ملتے تو پوری عزت و احترام سے اس کا جنازہ پڑھوا کر اسے سپرد خاک کرو۔ وہ سنجیدگی سے نم آواز میں حکم دیتا اپنی گاڑی میں بیٹھتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ گارڈز ابھی تک حیران تھے، اگر یہ عورت حیدر خان کی کچھ نہیں لگتی تھی، وہ اس طرح ماتمی انداز میں آخر کیوں رو رہا تھا؟ حیدر خان نم سرخ آنکھوں سے اب ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ کہاں جا رہا تھا اسے خبر ہی نہ تھی۔ اگر وہ عورت فرشتے ہوتی تو وہ کیا کرتا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہٹ نہیں رہا تھا جب سیاہ چادر میں لپٹے وجود کو دیکھا تھا۔ وہ ابھی بھی تیز انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ احساس تھا تو صرف اتنا کہ وہ فرشتے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر فرشتے نہیں تو وہ نہیں۔ خانم، وہ سٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے چیخا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا خانم، نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ ہمت کیسے ہوئی اپنے خان کو چھوڑ کر جانے کی؟ جان سے مار ڈالوں گا خانم تمہیں، مل جاؤ خانم تم مجھے، تمہاری روح تمہارے جسم سے کھینچ لوں گا۔ وہ چیختے ہوئے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ فون رنگنگ پر اس نے اپنے آنسو بازو سے صاف کرتے فون کان سے لگایا۔ خان، فرشتے کی آواز۔ وہ ایک ہی جست میں گاڑی روک چکا تھا۔ کہاں ہو تم خانم؟ وہ فون پر چیخا تھا۔ کیا؟ فرشتے کے جواب پر وہ بے یقین ہوتا حلق کے بل چیخا تھا۔ آ رہا ہوں میں خانم۔ وہ دھاڑتے ہوئے فون ونڈ سکرین پر مار چکا تھا۔ موبائل دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا گاڑی کی سیٹ پر گرا تھا۔ حیدر خان کی گاڑی کا رخ اب حویلی کی طرف تھا۔ فرشتے میرون کلر کی دلہن کے ڈریس میں ملبوس تھی۔ میرون ویلوٹ کا بلاؤز جس کی فل آستین تھی مگر آستینیں کندھوں سے ڈھلکی ہوئی تھی۔ بلاؤز کے نیچے میرون ویلوٹ میں ہیوی فل گھیرے دار گولڈن دبکے کا کام ہوا لہنگا پہنا ہوا تھا۔ خوبصورت نیٹ کا دوپٹہ دلہن کے انداز میں لیے وہ دلہن کی طرح سجی بےحد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہونٹ میرون رنگ سے سجے تھے، آنکھوں پر میک اپ کیا ہوا تھا۔ گولڈن میرون نگوں سے سجا وہ بہت ہیوی گلو بند سٹائل میں نیکلس پہنے ہوئے تھی جس کے ساتھ ہیوی جھمکے پہنے ہوئے تھے۔ حویلی کی چھت اس وقت خوبصورت لائٹیں گلاب کے پھولوں سے سجی ہوئی تھی، جہاں جدید ہیٹرز بھی جگہ جگہ رکھے تھے۔ ایک طرف بہت خوبصورت سا ٹینٹ لگا ہوا تھا جس میں بستر، تکیے، کمبل رکھا ہوا تھا۔ اس کے اندر بھی ہیٹر جل رہا تھا۔ ایک طرف گول ٹیبل پر ریڈ ویلوٹ کیک کینڈلز کے ساتھ رکھا تھا۔
آج ان کی شادی کی سالگرہ تھی۔ وہ پچھلے کتنے گھنٹوں سے حیدر خان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اسے اتنے دنوں سے بے رخی کی سزا مار رہا تھا۔ آج وہ بھی حیدر خان کی جان نکالنا چاہتی تھی، مگر اب وہ سردی اور حیدر خان کے خوف سے لرز رہی تھی۔ وہ فون پر بہت بری طرح دھاڑا تھا۔ اسے لگا تھا حیدر خان کو جلدی پتہ چل جائے گا کہ وہ حویلی میں ہی ہے، مگر وہ تو بنا چوکیدار سے پوچھے اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل چکا تھا۔ تب سے حیدر خان کی تڑپ اور اس کے غصے کا سوچتے اسے انجانی سی خوشی ہو رہی تھی، اسے سکون ہو رہا تھا۔ یہ سب کچھ اسے اوزلا نے کہا تھا کرنے کو، مگر اب اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اپنے خان کو وہ جانتی تھی، وہ غصے کا کتنا تیز ہے، اور اس کے غصے سے وہ ڈرتی تھی۔ وہ تو اپنی شادی کی سالگرہ والے دن یہ سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتی تھی، مگر اب اسے لگ رہا تھا کہ اسے اوزلا کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی۔ وہ فون پر بہت بری طرح دھاڑا تھا۔ فرشتے اب بری طرح پریشان تھی۔ سیڑھیوں پر بھاری قدموں کی دھمک کی آواز سنتے اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ حیدر خان طیش و علم سے حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اس کی رنگت میں سرخیاں سی گھلی تھی، چہرے کے نقوش تنے ہوئے تھے۔ وہ حویلی کی پچھلی طرف سے اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف تیزی سے بڑھا۔ وہ غصے سے سیڑھیاں چڑھتے اوپر چھت پر آیا۔ چھت کو سجا دیکھ کر اس کے قدم نہیں رکے تھے۔ اس کے اندر باہر بھنبڑ چل رہے تھے۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھا، فرشتے دلہن کے روپ میں سجی سنوری کھڑی دکھائی دی۔ ایک لمحے کو اس کے قدم بھاری ہوئے تھے، دوسرے لمحے طیش و اشتعال سے اس کی طرف بڑھتا ہے۔ فرشتے اسے طیش و علم میں بڑھتے دیکھ سہمتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا گئی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا بکواس ہے خانم؟ ہمت کیسے ہوئی مجھ سے یہ مذاق کرنے کی؟ وہ اسے دونوں بازوؤں سے پکڑے جھنجھوڑتے ہوئے چیخا۔ خان وہ؟ فرشتے کے لب لرزے تھے۔ کیا خان وہ؟ ہاں؟ یہ سب کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ جی کر رہا ہے تمہارا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دوں، تمہارا یہ روپ تہس نہس کر دوں۔ وہ اسے بری طرح جھنجھوڑتے پاگلوں کی طرح چیخا تھا۔ وہ اپنے اس مذاق سے اس کی جان نکال چکی تھی۔ وہ تو جیسے مر گیا تھا۔ خان! فرشتے نے بھیگی آواز میں بے یقینی سے اسے پکارتے بھیگی نگاہوں سے دیکھا۔ تمہاری جان لے لوں گا، آئندہ ایسا مذاق کیا مجھ سے، بہت برا حال کروں گا تمہارا خانم۔ وہ تنبیہ لہجے میں غصے سے گرایا تھا۔ فرشتے اس کے بازوؤں کی سخت گرفت میں لرزتے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ خفت و شرم سے وہ سرخ ہو رہی تھی۔ اس سے زیادہ وہ اسے بھیگی زخمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مقابل اس کی محبت کے لائق نہ تھا۔ وہ اس سب کچھ کے لائق نہ تھا۔ وہ اس کے لیے سجی سنوری تھی۔ وہ اس طرح اس کی تذلیل کرے گا؟ وہ ابھی بھی بے یقین تھی۔ میں آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں خان۔ فرشتے نے حیدر خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہچکی لی تھی۔ کیوں خانم؟ کیوں ہوئی تم تیار؟ تمہیں میرے قریب آنا پسند نہیں؟ اب یہ تماشا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں لگتا ہے تمہیں ایسے دیکھ کر میں تم سے اپنا حق لوں گا؟ نہیں لوں گا حق تم سے خانم۔ مجھے تم اس روپ میں ذرا بھی نہیں بھائی۔ میرے دل کی دھڑکنیں نہیں بڑھی تمہیں ایسے دیکھ کر۔ میرے جواں جذبوں میں آگ نہیں لگی خانم۔ وہ تذلیل بھرے جملے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولتے اسے بے دردی سے خود سے دور دھکیل گیا تھا۔ فرشتے بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ حیدر خان اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھتے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے رخ پلٹ گیا تھا۔ اس کے انگ انگ میں غصے کے طوفان امڑ رہے تھے۔ جو یہ ان کچھ گھنٹوں میں محسوس کر چکا تھا وہ وہی جانتا تھا۔ اس کی خانم نے حلق میں ہاتھ ڈال کر اس کی سانسیں ہی کھینچ لی تھی۔ وہ اس کے جسم سے بے دردی سے روح کھینچ چکی تھی۔ فرشتے گہری سانس لیتے حیدر خان کی پشت کو بھیگی زخمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی خان، جو میں نے اپنی عزت نفس کو مار کر یہ سب کیا۔ فرشتے نے چیختے ہوئے اپنا جھمکا اتارتے فرش پر پھینکا تھا۔ وہ چیختے ہوئے روتے اپنی جولری اتار رہی تھی۔ حیدر خان لب پیچھے ابھی بھی رخ پلٹے کھڑا تھا۔ آپ میری محبت کے لائق ہی نہیں ہیں خان۔ وہ اب روتے ہوئے اپنی کلائیوں میں پہنی چوڑیاں ایک ایک کرتے اتارتے پھینک رہی تھی۔ میں کیوں آپ کی دل کی دھڑکنیں بڑھاؤں گی؟ میں کیسے بڑھا سکتی ہوں خان؟ دل کی دھڑکنیں بڑھانے کے لیے، آپ کے جواں جذبے جگانے کے لیے وہ اوز گل تھی جو وہ گندی نائٹیز پہن کر آپ کا خون گرماتی تھی۔ مجھ جیسی لڑکی جسے وہ سب پہننا نہیں آتا، جسے قربت کے لمحات میں آپ کو خوش کرنا نہیں آتا، مجھ سے آپ کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ وہ چیختے ہوئے وہ اپنے دوپٹے کی پنز اتار رہی تھی۔ حیدر خان نے پلٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ اپنا دوپٹہ اتار کر پھینک چکی تھی۔ وہ اب اس کے سامنے بغیر دوپٹے کے لہنگے بلاؤز میں اپنے دو آتشہ روپ لیے کھڑی تھی۔ کیا دیا آپ نے مجھے اپنی قربت، اپنی محبت میں خان؟ آج تک عشق کا دعویٰ کرتے ہو مجھ سے بے وفائی کر لی، اوز گل کو میری جگہ دے دی۔ اگر دینی تھی تو دیتے خان،
کیوں وعدہ کیا خانم؟ تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اوس گل تو میری بہنوں کی طرح ہے، اسی بہن سے نکاح کر لیا، مجھے حویلی سے نکال دیا۔ فرشتے حیدر خان کو دیکھتے شدید گریہ سے چیخی تھی۔ مقابل کی بے وفائی سے اس کی روح آج تک چھنی تھی۔ کمرے میں اوس گل کی نائٹیز دیکھ کر تو آج تک وہ کانٹوں پر لوٹتی تھی۔ میں نے نہیں نکالا تھا، حیدر خان نے اسے سرخ نم زدہ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کے سامنے گئی تھی اپنے لالا کے ساتھ، ہاتھ پکڑ کر روک لیتے، ایک آواز دے دیتے۔ فرشتے روتے ہوئے چیختے ہوئے بولی، اس بات کی سزا دی تھی تم نے مجھے، اب اتنا کیوں رو رہی ہو؟ وہ نم لہجے میں بولا تھا۔ کب دی سزا؟ روتی ہوئی کب دی سزا؟ روتی ہوں اور ساری عمر اسی بات پر روں گی کہ میرے خان نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ وہ ہچکیوں سے بولی، جب میرے بیٹوں کو میرے سامنے لے کر گئی تھی، ایک بار پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، بہت تڑپا تھا تب میں بھی، تمہارے ایک بار پلٹنے کا، ایک بار پکارنے کا میں بھی منتظر تھا۔ وہ بھاری قدموں سے آہستگی سے اس کی طرف بڑھا۔ فرشتے نے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھائے تھے۔ تمہیں دھوکہ دے کر میں خود بھی خوش نہیں رہا خانم، دن رات سولی پر لٹکا تھا، کانٹوں کے بستر پر سوتا تھا۔ وہ بھاری آواز میں بولتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ سولی پر نہیں، اس اوس گل کی باہوں کا ہار بنے رہتے تھے، کانٹوں کے بستر کو بھی گرم کر کے رکھتی تھی۔ وہ پیچھے کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ وہ تھی خانم، تم تھی، اس کے ساتھ میں ہمیشہ تمہیں یاد کیا کرتا تھا، مگر تمہاری قربت میں اپنا آپ بھول جاتا ہوں، جیسے آج تمہیں دیکھ کر میں سب کچھ بھول چکا ہوں، تم انسان ہو یا جنت سے اتری حور۔ وہ اس کی طرف قدم بڑھاتے اس کے نازک وجود کو گہری نگاہوں سے دیکھتے بھاری آواز میں بولا تھا، غلطی ہو گئی مجھ سے بہت بڑی، مجھے آپ کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ روتے ہوئے پیچھے کی جانب قدم بڑھا رہی تھی۔ میں کیسے بتاؤں تمہیں اپنی مشکل، کوئی تمہیں دیکھے تو دھڑکے میرا دل، کلیجے سے تم کو لگا کے رکھوں گا، تمہیں دھڑکنوں میں بسا کے رکھوں گا۔ وہ گمبھیر آواز میں بولتے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب نہیں آؤں گی آپ کی خوبصورت باتوں میں خان، نہیں رہنا آپ کے ساتھ، فیصلہ ہو چکا ہے، چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ فرشتے کی بات پر حیدر خان کا دم نکلا تھا۔ وہ اس کی طرف ایک ہی جست میں بڑھتے، اس کے نازک کمر پر ہاتھ ڈالتے، اس کے مہرون لبوں پر جھک گیا تھا۔ فرشتے نے روتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کے گجرے سے سجے جوڑے میں بے دردی سے ہاتھ ڈالے، اس کے لبوں کو سختی سے اپنے لبوں میں پیوست کیے، اس کے لبوں کو کندھاری کرنے لگا۔ فرشتے سسکیاں لیتے اس کے سینے پر مکہ مار رہی تھی۔ وہ اس کے جوڑے کو بے دردی سے اپنی مٹھیوں میں بھرتے اس کی سانسیں بے دردی سے چرا رہا تھا۔ موتیوں کا گجرا ٹوٹ کر نیچے بکھر گیا تھا۔ فرشتے کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ وہ اتنی شدت سے اس کی سانسیں چرا رہا تھا، وہ سسکتے ہوئے اب اس کی شال مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ وہ اس کی سانسوں کو مکمل طور پر چرا گیا تھا۔ فرشتے بھی ناب مچھلی کی طرح طرف اڑی تھی۔ فرشتے لمحہ بلمحہ بے جان ہو رہی تھی۔ حیدر خان کی شدت وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس کی اکھڑتی سانسوں کو محسوس کرتے مزید شدت سے اس کی سانسوں کو خود میں قید کر گیا تھا۔ حیدر خان اس کے نچلے لب پر اپنی شدت کا زخم دیکھتے پیچھے ہوا۔ فرشتے سسکتے ہوئے پیچھے کو لڑکھڑائی تھی۔ وہ اسے کمر سے تھامے اپنی باہوں میں بھر گیا تھا۔ جو دل ہی تمہارے نام سے دھڑکتا ہو، وہ کیسے نہیں تمہارے لیے دھڑکے گا خانم؟ وہ اپنے دیے ہوئے زخم پر اپنی زبان پھیرنے لگا۔ فرشتے اس کی شال مٹھیوں میں جکڑے اس کی زبان کا مرہم اپنے لبوں پر برداشت کر رہی تھی۔ تم عشق ہو میرا خانم، کوئی عورت حیدر خان کے دل تک رسائی حاصل نہیں کر سکی۔ وہ اس کا چہرہ نرمی سے تھام گیا۔ حیدر خان کے جسم سے تو رسائی حاصل کر گئی تھی نا؟ وہ ہچکیاں لیتے شکوہ کر گئی تھی۔ نادام ہو خانم، معاف کر دو، کہو تو تمہارے قدموں میں بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ نم آواز میں بولتے فرشتے کی تھوڑی کے دل پر اپنے دانت گاڑ گیا تھا۔ فرشتے نے سسکی لی۔ وہ اس کے دل پر اپنے دانت شدت سے گاڑے ہوئے تھا۔ میری دھڑکنیں بڑھانے کے لیے تمہارا یہ دل کافی ہے خانم۔ وہ اس کے دل کو شدت سے چوم گیا۔ فرشتے شدت سے رو دی تھی۔ وہ اس کے آنسوؤں کو اپنے لب سے چنتے اس کے چوکر کی ڈوری کھینچتے ہوئے اس کا چوکر ڈھیلا کر گیا تھا۔ وہ اب اس کی گردن پر جھکے وہاں اپنے دہکتے لب رکھ رہا تھا۔ فرشتے آنکھیں موندے حیدر خان کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھنسا رہی تھی۔ اس کے پور میں سکون کی لہریں اتر رہی تھی۔ اپنے خان کے بغیر رہنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ کر ان 2 سالوں میں ہر لمحہ بکھر رہی تھی۔ یہ 2 سال نہیں، 2 صدیاں تھیں۔ اس کی روح حیدر خان کے لیے کرلاتی تھی، تڑپتی تھی۔ ایک ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے خان سے نفرت نہیں کی تھی۔
وہ اس کی گردن پر جھکا، اس کی گردن اپنی شدتوں سے داغدار کر رہا تھا۔ فرشتے کی سسکیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ حیدر خان اسے کمر سے جکڑے اوپر کو اٹھا گیا تھا۔ فرشتے کی کھلکھلاہٹ بڑی تھی۔ وہ اسے کمر کے دونوں سائڈ سے جکڑے ہوئے تھامے ہوئے تھا۔ خان، فرشتے شرمیلی آواز میں پکارتے ہنسی تھی۔ قربان جائے حیدر خان تمہارے خان کہنے پر، قربان جائے حیدر خان تمہاری شرم پر، قربان جائے حیدر خان تمہاری ہر عطا پر۔ اب جب تک زندگی رہے گی یہ خان صرف تمہارا رہے گا۔ حیدر خان اس کی طرف دیکھتے پشتو میں گھمبیر آواز میں بولا، قربان جائیے خانم اپنے خان کی ہر بات پر۔ فرشتے اسے دیکھتے بھیگا سا مسکراتے ہوئے بولی۔ حیدر خان کی آنکھوں سے آنسو برسے تھے۔ فرشتے نے بے یقینی سے حیدر خان کی آنکھوں کو چھوا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے نیچے اتار گیا تھا۔ خان، فرشتے بے یقین ہوتے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے، پھر سے اس کی آنکھوں کو اپنی انگلیوں کے پور سے چھو گئی تھی۔ اب تو یقین کر لو خانم، یہ خان تم سے شدید محبت کرتا ہے۔ وقت کی دھاروں میں تمہارا خان بہہ گیا تھا، مگر محبت صرف تم سے کی ہے۔ تم ہی وہ عورت ہو جسے اس خان نے سجدوں میں مانگا تھا۔ 5 سال تک تمہارا انتظار کیا۔ تمہاری قسمت بری نہیں تھی۔ میری دعاؤں کی شدت نے تمہاری قسمت کو کبھی اچھا ہونے ہی نہیں دیا، کیونکہ تم اول محبت صرف مجھ سے ملنی تھی۔ تمہارے دل کو صرف تمہارے خان نے چنا تھا۔ دیکھو تمہارے دل میں خدا نے صرف تمہارے حیدر خان کو رکھا۔ یہ دھڑکنیں میری تھی خانم، صرف میری۔ حیدر خان اس کی دھڑکنوں کو جھکے وہاں اپنے لب شدت سے رکھ گیا تھا۔ فرشتے کی آنکھوں سے جھرنا بہہ رہا تھا۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ شاہ نواز نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل کو نہیں چھوا تھا۔ ان 5 سالوں میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی شاہ نواز سے محبت نہیں ہوئی تھی، اور ان 2 سالوں میں اس نے کبھی حیدر خان سے محبت ایک لمحے کے لیے بھی کرنا بند نہیں کیا تھا۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو شدت سے چھوتا، گھٹنوں کے بل بیٹھا، بلاؤز سے جھانکتے اس کے دودھیا پیٹ پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ وہ شدت سے اس کے پیٹ کو چوم رہا تھا۔ فرشتے سرخ گلاب بنی اس کے لبوں کی نرماہٹ اور اس کی گرمائش برداشت کر رہی تھی۔ حیدر خان کی انگلیاں اس کے لہنگے کے سائڈ ڈوریوں میں الجھ رہی تھی۔ فرشتے جی جان سے لرز رہی تھی۔ وہ اپنے دانتوں سے اب وہ ڈوریاں کھول رہا تھا۔ اس کا لہنگا ڈھیلا ہوا تھا۔ فرشتے کے بدن پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ وہ زمین سے اٹھتے اسے اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ فرشتے اس کی شال مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ فیڈ کیوں چھڑوایا؟ دراب زراب کا، مجھ سے بھی اجازت نہیں لی؟ حیدر خان نے اس کے خوبصورت نقوش کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ محبت کے دن ہے، محبت کی راتیں، لبوں پر ہے ہر دم محبت کی باتیں، بڑی خوبصورت لگی زندگانی، تیرے نام کر دی میں نے جوانی۔ فرشتے شرمیلے لہجے میں مدھم سا گنگنائی تھی۔ فرشتے کی گنگناہٹ حیدر خان کا بلند و بانگ قہقہا گونجا تھا۔ یہ سب کچھ اسے یقیناً اوزلا نے سکھایا تھا۔ وہ آج پہلی بار اوزلا سے امپریس ہوا تھا۔ فرشتے حیدر خان کے قہقہے پر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ وہ اسے لیے چھت میں سجے ٹینٹ کی طرف بڑھا۔ اندر داخل ہوتے فرشتے کو گدے پر نرمی سے لٹاتے حیدر خان نے اس ٹینٹ کو اندر سے زپ سے بند کیا۔ وہ اپنی شال اتارتے فرشتے کی طرف بڑھتے اس پر جھکا تھا۔ وہ حیدر خان کو دیکھتے اس کی قمیض کے بٹنوں میں انگلیاں پھنسا گئی تھیں۔ فرشتے کی رنگت سرخ گلاب ہو رہی تھی۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ دراب زراب کی فیڈ چھڑوانے کا مطلب؟ پھر میں کیا سمجھوں خانم؟ حیدر خان کی شرارت بھری آواز پر فرشتے سرخ ہوتے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ حیدر خان قہقہا لگاتے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹا گیا تھا۔ یہ جوانی میرے نام کر دی تو اب شرمانے کا کیا فائدہ؟ آج رات تو میں اس جوانی کا ایک ایک لمحہ اپنی پناہوں میں قید کر کے تمہیں بتاؤں گا دراب زراب کو فیڈر چھڑوانے کا فیصلہ کتنا ٹھیک تھا کتنا غلط۔ وہ بھاری آواز میں بولتے، اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے، اس کے بلاؤز کی زپ نیچے کھسکاتے۔ اس کا بلاؤز کندھوں سے نیچے کھسکا گیا تھا۔ خان، فرشتے نے تڑپتے ہوئے اسے پکارا۔ خانم ابھی تو میں نے کچھ نہیں کیا، ابھی سے تڑپ رہی ہو۔ حیدر خان نے مسکراتے اس پر جھکے اس سے اپنی باہوں میں شدت سے قید کیا۔ حیدر خان کی گرم سانسیں اس کے گردن پر پکیرتے اسے جلسا رہی تھی۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے آنکھیں موندے ہوئے اس پر اپنا تمام وزن ڈالے ہوئے تھا۔ حیدر خان کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ حیدر خان کے ایک ہاتھ کی بے باکیاں عروج پر تھی۔ فرشتے شرماتے ہوئے خود میں سمٹ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی تھوڑی کے دل پر جھکے، وہاں اپنے دانت کاٹ گیا تھا۔ فرشتے کے لبوں سے سسکاری نکلی تھی۔ وہ نیچے کی طرف آتے اس کی گہرائیوں کو اپنے لبوں سے جلساتے۔ اس کے بدن میں موجود ہر پردہ ریموو کر گیا تھا۔
اپنی شرٹ اتارتے وہ فرشتے پر جھکے، اسے شدت سے خود میں قید کیے، اس پر اپنی شدتیں ڈھانے لگا۔ اب دونوں مکمل طور پر ایک دوسرے کے بدن کا حصہ بنے تھے۔ پاس ہی جلتا آتش دان، ہیٹر کی گرمی اور ان دونوں کے بدن کی گرمی سے ان دونوں کے بدن پسینے میں نہلا چکے تھے۔ حیدر خان کی شدتیں عروج پر تھیں، فرشتے کی سسکاریاں عروج پر تھیں۔ آج حیدر خان کی شدتیں سہنا اس پر بھاری ہو رہا تھا، وہ اس پر ذرا سا رحم نہیں کھا رہا تھا۔ خیمے سے باہر مدھم سے عکس میں وہ دو جسم ایک جان لگ رہے تھے، جو ایک دوسرے سے لپٹے ایک دوسرے کی روح اور جسم کو سکون پہنچا رہے تھے۔ ان دونوں کا رمز عشق رمز جنون میں داخل ہوتا تکمیل پا چکا تھا۔ چھت پر برف باری بھی شدت سے برستی خیمے کو باہر سے برف کی چادر اوڑھا چکی تھی۔ وہ دونوں دنیا جہاں سے بے نیاز سسکیوں کا خوبصورت کھیل کھیل رہے تھے۔ عنایا یلو شیشوں والی پٹھانی فراک میں ملبوس تھی، جس پر یلو خوبصورت سی شال اوڑھ رکھی تھی۔ اس کے خوبصورت بال کھلے ہوئے تھے، مگر اس وقت وہ شال میں چھپے ہوئے تھے۔ وہ درخزئی خانزادہ کے ساتھ انکسی کے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ درخزئی خانم للما خانم کے ساتھ بیٹھا صوفے پر برجمال تھا، جس کے ساتھ بیٹھا وہ کب سے احترام سے ان کے سامنے نگاہیں جھکائے ان کی باتوں کا جواب بہت احترام سے دے رہا تھا۔ عنایا درخزئی کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی، اس کے ساتھ ہی ملالہ خان بیٹھی تھی۔ ملالہ خانم ریڈ کلر کی فراک پہنے ہوئے تھی، جو بے حد فٹنگ میں تھا، جس پر ریڈ نیٹ کا دوپٹہ وہ کندھوں پر ایک طرف ڈالے ہوئے تھی۔ اس کے سنہری سلکی بال کھلے ہوئے تھے، اس پر نگاہ نہیں ٹک رہی تھی، وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ درخزئی خانزادہ کے عین سامنے والے صوفے پر بیٹھی ملالہ خان کو دیکھتے عنایا کے لب آج بری طرح بھیجے تھے۔ وہ اس طرح درخزئی خانزادہ کے سامنے بیٹھی تھی جیسے وہ اس کا محرم ہو۔ فراک کی فٹنگ میں بھی تھی، فراک فٹنگ میں تھی، گہرے گلے میں وہ اچھی خاصی عیاں ہو رہی تھی۔ آج وہ اور درخزئی دونوں ادھر کھانے پر انوائٹ تھے۔ کھانا وہ لوگ کھا چکے تھے، اب لانچ میں بیٹھے تھے۔ درخزئی نے خاص طور پر اسے بال ڈھانپنے کو کہا تھا اور ڈھیلا سا ڈریس پہننے کو کہا تھا۔ عنایا کو للما خانم پر حیرانی ہوئی تھی، وہ ملالہ خان کو ٹوکتی نہیں تھی۔ درخزئی جو ایک غیر محرم تھا، اس کے سامنے ایسے ہی آ جاتی تھی۔ درخزئی خانزادہ نے عنایا کو ملالہ کی طرف دیکھتے پا کر ملالہ خان کی ڈریسنگ کو ناگواری سے دیکھا۔ اس سب میں پہلی بار اس کی نظر ملالہ پر پڑی تھی، بلکہ اس سب میں پہلی بار اس نے نگاہ اٹھا کر ملالہ خان کی طرف دیکھا تھا، ورنہ ڈائننگ روم میں بھی وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی، مگر اپنی بیوی کی توجہ مسلسل ملالہ خان کی طرف دیکھتے درخزئی خانزادہ کی نگاہ ملالہ خان پر پڑی تھی، وہ ناگواری سے جبڑے بھیج گیا تھا۔ درخزئی خانزادہ نے ملالہ خان کو قہر بار نگاہوں سے گورا۔ ملالہ خان درخزئی کی سرد نگاہ پر جلدی سے خود کو نیٹ کے دوپٹے سے کور کر گئی تھی، مگر عنایا درخزئی خانزادہ کی نگاہ ملالہ پر محسوس کر چکی تھی۔ درخزئی کے گھورنے پر ملالہ خان نے کیسے جلدی سے خود کو کور کیا تھا، یہ بات عنایا سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ درخزئی خانزادہ کو ملالہ کا ناگواری سے دیکھنا عنایا کو سوئی کی طرح چبھ گیا تھا۔ وہ صرف اس پر حق رکھتا تھا، اسے ٹوک سکتا تھا، وہ کیسے ملالہ کو گھور سکتا تھا یا اسے ایسی نگاہوں سے دیکھ بھی سکتا تھا۔ ملالہ خان اس کی کچھ نہ لگتی تھی۔ عنایا انگیٹھی میں جلتے کوئلوں کی مانند دہک اٹھی تھی۔ عنایا، درخزئی کے پکار پر اس نے خفگی بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ادھر آؤ۔ درخزئی خانزادہ کی نرم پکار پر اس کے اندر جلتے شعلوں پر نرم پھوار پڑی تھی۔ وہ صوفے سے اٹھتے درخزئی کی جانب بڑھی تھی۔ للما خانم کے چہرے پر ناگواری صاف دکھائی دی تھی۔ ملالہ خان کی رنگت سرخ ہوئی تھی، آنکھیں شدت سے بھیگی تھیں۔ قہوے کی ٹرے لاتی پشیمانہ نے ترہم انگیز نگاہوں سے ملالہ خان کی طرف دیکھا، جو پچھتاوے کی آگ کے ساتھ حسد و رقابت کی آگ میں بھی جل رہی تھی۔ اس کی زندگی کا بیشتر حصہ راتوں کو روتے چیخیں مارتے ہوئے گزر رہا تھا۔ درخزئی خانزادہ کے ساتھ اس کی بیوی کو دیکھ کر وہ راتوں کو روتی تھی۔ عنایا درخزئی خانزادہ کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تو درخزئی مسکراتے ہوئے سے دیکھتے، اس کا ہاتھ پکڑتے اس کی ہتھیلی شدت سے چوم گیا تھا۔ ملالہ خان جلدی سے ٹیبل کی طرف بڑھتے، گھٹنوں کے بل بیٹھتے، چائے کی کیتلی سے قہوہ پیالیوں میں انڈیلنے لگی۔ وہ قہوہ پیالیوں میں کم اور اپنے ہاتھ پر زیادہ ڈال رہی تھی، اس کا ہاتھ گرم قہوے سے جل رہا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے درخزئی خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ عنایا نے یہ دیکھتے اپنا نچلا لب بے دردی سے کچلا تھا۔ درخزئی خانزادہ جبڑے بھینچے صوفے سے اسی لمحے اٹھا تھا۔ عنایا بھی صوفے سے اٹھی تھی۔ ملالہ، للما خانم کی سخت پکار پر ملالہ خان نے سسکی بھرتے کیتلی سے ٹرے میں رکھی
وہ اب نظریں جھکائے وہیں پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ درخزئی بیٹھو، للما خانم نے سنجیدگی سے کہنے پر درخزئی لب بھیجتے واپس بیٹھا تھا۔ عنایہ بھی گہری سانس بھرتے وہاں پر بیٹھ چکی تھی۔ لانچ میں اب مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عنایہ درخزئی خانزادہ کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ملالہ خان روتے ہوئے اپنا چہرہ دوپٹے سے بے دردی سے رگڑ رہی تھی۔ عنایہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ ملالہ خان کی حرکتیں دیکھتے اسے آج درخزئی خانزادہ سے ہر سوال کا جواب چاہیے تھا۔ مرحبا لالا، بہرامند کی آواز پر درخزئی خانزادہ نے اسے دیکھتے سر ہلایا۔ کیسی ہے بھابھی؟ وہ مسکراتے ہوئے عنایہ اور درخزئی کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا۔ ٹھیک ہے، عنایہ کے بجائے درخزئی نے جواب دیا۔ اچھی بات ہے لالا، ٹھیک ہی ہونا چاہیے، مگر بھابھی نے مجھے بتایا تھا تمہارا اور بھابھی کا بیچ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ بہرامند کی بات پر عنایہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کب ملے تم عنایہ سے؟ درخزئی خانزادہ نے صوفے سے ٹیک چھوڑتے ہوئے سیدھا ہوا۔ رنگت غصے سے سرخ ہوئی تھی۔ باغ میں ملا تھا بھابھی، کچھ دن پہلے بھابھی باغ میں کھڑا تمہیں یاد کرتے رو رہا تھا۔ بھابھی سے ہم نے ہمدردی سے پوچھا بھابھی کیوں رو رہا ہے، تو بھابھی نے روتے ہوئے بتایا تم اس سے محبت نہیں کرتا، اس سے پیار نہیں کرتا، اسے ابھی تک اس کا حق بھی نہیں دیا۔ بہرامند مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے عنایہ کی زرد ہوتی رنگت کو بغور دیکھ رہا تھا۔ درخزئی خانزادہ کی رنگت میں سرخیاں شدت سے گھل رہی تھی، آنکھوں کی رنگت لہو رنگ ہوئی تھی۔ درخزئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے اسے نہیں بتایا کہ ہمارے بیچ ابھی تک کچھ نہیں ہوا، آپ نے مجھ سے اپنا حق نہیں لیا، اس نے خود ہی اندازہ لگایا تھا۔ عنایہ نے درخزئی خانزادہ کی رنگت سرخ ہوتے دیکھ کپ کپاتے لبوں سے ڈرتے ہوئے وضاحت دی۔ عنایہ کی بات پر للما خانم، ملالہ خان، پشیمانم سب کے منہ کھلے تھے۔ درخزئی خانزادہ طیش و علم سے اپنے اندر اٹھتے شعلوں پر قابو پاتے اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ عنایہ خوفزدہ ہوتے وہ سب کہہ گئی تھی جو وہ نہیں چاہتا تھا کسی کے سامنے یہ بات آئے۔ درخزئی بہرامند کو گھورتے صوفے سے ٹیک لگا گیا۔ بہرامند نے جواباً مسکراتے درخزئی خانزادہ کو دیکھا۔ درخزئی خانزادہ کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ اگر وہ اس بات کو غیرت کا مسئلہ بناتے، بہرامند پر چیختا تو اس کے اور عنایہ کے ریلیشن پر مزید سوال اٹھتے۔ بہرامند خان تو ابن ڈھیٹ تھا، وہ آج بھی اس کی مار آرام سے کھا لیتا، اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، الٹا سب اس سے سوال کرتے۔ خانم بھی، آج میں اسی مقصد کے لیے آپ کے پاس آیا تھا۔ وہ بہرامند کی خون اتری آنکھوں سے گھورتے خانم کی طرف متوجہ ہوا۔ عنایہ میرے ساتھ رخصت ہو کر آئی تب وہ بہت کم عمر تھی، اس لیے میں چاہتا تھا یہ سب رسم و رواجوں سے ہو، مطلب دھوم دھام سے وہ دلہن کا جوڑا پہنے، وہی سب رسمیں ہوں جب ایک دلہن رخصت ہو کر آتی ہے۔ آپ بڑی ہیں، آپ ہمارا نکاح میں بھی شریک نہیں ہوئی تھی، تو میں چاہتا ہوں 2 دن بعد آپ اپنی دعاؤں میں عنایہ کو رخصت کرتے میرے حوالے کریں۔ درخزئی للما خانم کا ہاتھ پکڑے سنجیدگی سے بولا تو بہرامند غصے سے جبڑے بھیج گیا۔ بازی الٹی پڑ گئی تھی۔ اس نے تو آج بہت کچھ سوچا تھا، درخزئی خانزادہ کا شرمندگی بھرا چہرہ دیکھنا تھا، اسے چیختے چلاتے دیکھنا تھا۔ ٹھیک ہے درخزئی، ایسا ہی ہوگا جیسا تم چاہو گے۔ للما خانم گہرا سانس لیتے موقع کی نزاکت کو سمجھتے سنجیدگی سے بولی۔ ملالہ خان نے ڈبڈبائی نگاہوں سے للما خانم کو دیکھا تھا، جو اتنی آسانی سے یہ سب مان گئی تھی۔ ٹھیک ہے خانم بھی، اب 2 دن بعد ملاقات ہوگی۔ درخزئی صوفے سے اٹھتا سنجیدگی سے بولا۔ کیوں بہرامند، 150 بکریوں کا انتظام تو کرنا چاہیے، اتنی شاندار دعوت کا ارینج کرو گے نا تم؟ درخزئی بہرامند کو گھورتے لفظ چباتے دانت پیستے ہوئے بولا۔ مرحبا لالا، مرحبا، ضرور، اس سے بھی شاندار دعوت ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے صوفے سے اٹھتے درخزئی خانزادہ کی طرف بڑھا تھا۔ درخزئی ہاتھ کے اشارے سے اسے آگے بڑھنے سے روک چکا تھا۔ بہرامند اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے مسکراتے ہوئے رک گیا تھا۔ چلے یا آج رات یہیں رکنے کا ارادہ ہے؟ درخزئی نے سرد نگاہ عنایہ پر ڈالی، جو فک رنگت کے ساتھ پریشانی سے بیٹھی تھی۔ درخزئی کی بات پر عنایہ جلدی سے صوفے سے اٹھی۔ اگر 2 دن بعد رخصتی کرنا ہے سب رسموں کے ساتھ تو 2 دن اس کو ادھر ہی رہنے دو، للما خانم نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ خانم بھی، یہ رسمیں ہیں جو 1 گھنٹے میں پوری ہو جائیں گی، اپنی بیوی کو وہ 1 گھنٹہ یہاں چھوڑنے سے میری جان جائے گی، 2 دن اسے یہاں چھوڑا تو سچ میں جان سے جاؤں گا۔ درخزئی خانزادہ نے سنجیدگی سے بولتے عنایہ کا ہاتھ نرمی سے تھامے وہاں سے چلا گیا۔ کہانی جاری ہے، اس کا اگلا حصہ آپ اگلی قسط میں پڑھیں گے، اور آپ سے اتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس ناول کی باقی تمام قسطیں اب اسی چینل پر آئیں گی، اور چینل کا نام ہے ناولز بائی ماجد۔
تو ملتے ہیں اگلی قسط میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔